السلام علیکم ناظرین، کام کی بات کے ساتھ حامد خان مشرقی۔ ناظرین، آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں جس کی سب سے زیادہ ابھی بات گشت ہو رہی ہے، اور وہ ہے پی ٹی آئی کے خلاف فورن فنڈنگ کیس اور اس کے فیصلے کے اوپر جو حکومت نے اتنا واویلا مچایا ہوا ہے کہ فوری طور پر جو ہے وہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کرے، اور فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جو ہے شاید عمران خان کو نااہل کر دے گا اور پی ٹی آئی پر بین لگ جائے گا اور سیاست ختم ہو جائے گی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ کو تھوڑی سی اس فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے اس کی معلومات دوں، اس کی پورا بات تھوڑی سی آپ کی سمجھ میں آئے کہ ہے کیا، اور اس میں کتنی حقیقت ہے اور کیا اس کے اندر حقیقت ہے اور کیا فسانہ ہے۔ بات یہ ہے کہ اصل میں ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کی ڈائریکشنز کے مطابق اس کا نام فورن فنڈنگ کیس ہونا ہی نہیں چاہیے، بلکہ یہ دراصل ممنوع فنڈنگ کیس ہے، جو کہ الیکشن کمیشن کا ایک ضابطہ اخلاق ہے۔ اس کے تحت وہ تمام سیاسی جماعتیں جو کسی بھی قسم کی فنڈنگ لیتی ہیں غیر ممالک سے، وہ اس بات کے لیے کہ لازم ہے ان کے اوپر یہ بات کہ وہ فنڈنگ سب سے پہلی بات یہ کہ سیاسی جماعت کے لیے استعمال ہو، اور دوسری سب سے اہم بات یہ کہ اس کو ممنوع فنڈنگ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر اس طرح کی فنڈنگ جو ہے وہ پاکستان یا ریاست کے خلاف استعمال ہوئی ہو، اور وہ فنڈنگ سے پاکستان کی اساس یا وجود کو خطرہ ہوا ہو، تو وہ فنڈنگ جو ہے وہ آبجیکشن یا ممنوع فنڈنگ ہوگی۔ بنیادی طور پر اس کیس کے اندر جو بات دیکھی جا رہی ہے، میں ذرا دوبارہ سے آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ ممنوع فنڈنگ ہر اس فنڈنگ کو کہتے ہیں جو سیاسی جماعت کو حاصل ہوئی ہو، لیکن اس سیاسی جماعت نے اس فنڈنگ کے ذریعے ملک کی ریاست کے خلاف کام کیا ہو، جس کے اندر دہشت گردی، ٹیررزم بھی شامل ہے، جس کے اندر علیحدگی کی تحریک چلانا شامل ہے، جس کے اندر کسی بھی شخصیات کو قتل کرنا یا اسیسینیشن یا اس طرح کا، یا کوئی جہاز اغوا کرنے یا اس طرح کی کوئی بھی کارروائی کرنا شامل ہے۔ بات یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی، اگر اس کیس کا فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف آنا ہے، تو اس کی ایک کیا الیکشن کمیشن ایسی بات ثابت کرے گا جس کے تحت وہ یہ کہے کہ پی ٹی آئی کو جو ممنوع فنڈنگ موصول ہوئی اس سے پی ٹی آئی نے کوئی ٹیررزم کیا، کوئی ریاست کے خلاف کام کیا، یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوئی جس سے کسی کا کوئی قتل، اسیسینیشن ہوئی ہو؟ ایسا تو کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ ممنوع فنڈنگ کے اندر اگر کسی بھی جماعت کو بین کرنا یا کسی شخص کو نااہل کرنا ہے، تو اس کے اندر واحد طریقہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ ہے کہ وہ اس فنڈنگ سے یہ ثابت کر دے کہ اس فنڈنگ کے ذریعے ملک کی ریاست کے اداروں یا ریاست کے خلاف کام کیا گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں واحد تاریخی طور پر سیاسی جماعت جس نے ممنوع فنڈنگ استعمال کی اور وہ ثابت ہوا، وہ عوامی نیشنل پارٹی ANP ہے، جس کے اوپر 80s کے اندر ممنوع فنڈنگ کا کیس تھا اور اس کے تحت اس کو سزا دی گئی۔ اس کے علاوہ پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی جماعت کو ممنوع فنڈنگ کے اوپر اس کا مجرم قرار نہیں دیا گیا۔ عمران خان صاحب کے اوپر جو پی ٹی آئی کے اوپر جو ممنوع فنڈنگ ہے، اس کے اندر یہ الزامات ہیں کہ جی اس کو فنڈنگ دی جانے والی فنڈنگز کے اندر کوئی اسرائیل یا بھارت سے فنڈنگ آئی ہے یا کوئی اس طرح۔ تو اس کے اندر دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ انڈیویجول کسی نے اگر کوئی فنڈنگ کی ہے، کوئی ڈونیشن دی ہے، تو وہ ممنوع فنڈنگ میں نہیں آتی، بلکہ اس کا ایک علیحدہ دائرہ اختیار ہے۔ کسی ادارے نے باقاعدہ کسی ایگریمنٹ کے تحت اگر پی ٹی آئی کو فنڈنگ دی ہے تو وہ کویسچنیبل ہوگی، یعنی کسی ادارے نے، کسی امریکی، اسرائیلی، انڈین یا کسی ادارے نے اگر کوئی فنڈنگ دی پی ٹی آئی کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے، تو وہ کویسچنیبل ہوگی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسی فنڈنگ ثابت ہو جائے جو فنڈنگ کرنے والا، یعنی شخصیت ذاتی طور پر اس نے اپنے آپ کو کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے یا کوئی ٹیکس سے بچت کے لیے یا اپنے آپ کو ٹیکس سے ریلیکسیشن لینے کے لیے وہ فنڈنگ کی ہے، تو وہ فنڈنگ جو ہے اس کے اندر الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق کے تحت واحد سزا یہ ہے کہ وہ فنڈنگ جو ہے وہ ضبط کر لی جائے گی بحق سرکار۔ وہ رقم جو ہے وہ پی ٹی آئی کو یا کوئی بھی جو سیاسی جماعت ہے اس کو وہ سرکاری خزانے میں جمع کرانی پڑے گی۔ الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق کے مطابق یہی واحد سزا ہے ممنوع فنڈنگ کی، کہ وہ پیسے جو ہیں وہ سرکار کو جمع کرائے جائیں۔
اب یہ جو ANP کی میں نے آپ کو مثال دی، ممنوع فنڈنگ اگر ثابت ہو جائے تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن یا چیف الیکشن کمیشنر ڈائریکٹ اس کو بین کر دیں گے اور جناب جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی کو کہیں گے جی کہ آپ ختم ہو گئی ہیں، آپ اس طرح کام نہیں۔ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ممنوع فنڈنگ کی شکل میں اگر ریاست کے خلاف کارروائی یا ریاست کے خلاف وہ پیسہ استعمال ہوا ثابت ہو جائے تو وہ وفاقی حکومت کو بھیجتا ہے کہ جی یہ ہم نے فائنڈنگز کی ہیں، اس کے تحت اب آپ کارروائی کریں۔ پھر وفاقی حکومت اس معاملے کو کابینہ میں لاتی ہے، کابینہ اس کا فیصلہ کرتی ہے کہ جی اب اس کا ایک ریفرنس اور کیس بنا کر سپریم کورٹ کو بھیجا جائے تاکہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ریاست کے خلاف کام کرنے کے اوپر اس جماعت کے اوپر نہ صرف فارن فنڈنگ کے حوالے سے بلکہ جماعت پر پابندی لگائے، اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ ایک مقدمے کی ہیئرنگ کرتا ہے اور اس کے بعد اس جماعت پر پابندی لگائی جاتی ہے۔ اب یہ پورا سرکل ہے، یہ پورا سسٹم ہے جس کے تحت کسی کو بھی فارن فنڈنگ کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ الیکشن کمیشن کے پاس صرف اختیار یہ ہے کہ ممنوع فنڈنگ ثابت ہونے کی صورت میں بھی وہ حکومت کو کہے گا، حکومت کابینہ میں لے کے جائے گی، کابینہ سپریم کورٹ کو کہے گی اور سپریم کورٹ پھر اس کا ایک مقدمہ چلا کر اس پہ فیصلہ دے گا۔ کیا آئندہ آنے والے انتخابات میں یہ سارا کچھ اتنی جلدی پورا ہو سکتا ہے، ممکن ہو سکتا ہے؟ کیا الیکشن کمیشن بابانگ دوغل یہ کہہ سکتا ہے کہ PTI اور عمران خان نے ریاست کے خلاف یا دہشت گردی میں کوئی فائنینسنگ یا فنڈنگ استعمال کی؟ کوئی عقل ذی شعور یہ بات مانے گا؟ پہلا سوال۔ صورتحال یہ ہے کہ جو اب حکومت یعنی مریم نواز اور جو ان سب حوالیوں کا جو مطالبہ ہے کہ فوراً فیصلہ کرے، یہ ایک غیر مصنوعی طور پر ایک ببل کریٹ کیا جا رہا ہے اور الیکشن کمیشن کو اسی طرح اندھے کنویں میں دھکیل رہے ہیں اور پھنسا رہے ہیں جس طرح انہوں نے دوست محمد مزاری ڈپٹی سپیکر کو ایک سادہ سا کاغذ اجلاس سے 5 منٹ پہلے ووٹنگ کے بعد پکڑا دیا گیا، تو اس طرح کہ جی بس تم فیصلہ کر دو باقی ہم دیکھ لیں گے۔ تو سپریم کورٹ میں جو کچھ ہوا وہ ہم سب نے دیکھ لیا۔ یہی صورتحال اس کے ساتھ بھی ہوگی۔ اگر کوئی ایسا کیس آئے گا، اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو اس کا انجام بھی یہی ہوگا۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ممنوع فنڈنگ کیس میں PTI کے لیے کوئی خطرے کی بات نہیں ہے۔ ایون کوئی غیر قانونی فیصلہ اگر الیکشن کمیشن نے کیا اور اس الیکشن کمیشن کے فیصلے کے نتیجے میں اگر حکومت نے کوئی غیر قانونی اقدام کیا تو یہ سب کچھ سپریم کورٹ میرٹ کے اوپر کوئی بھی جج سنے، 13 جج سنے، 5 جج سنے یا 17 جج سنے یا 3 جج سنے، نارمل 3 بینچز ہو، لارجر بینچ ہو، فل کورٹ ہو، یہ فیصلہ ہر صورت PTI کے حق میں آئے گا۔ زیادہ سے زیادہ اگر وہ جو 5 یا 10 کروڑ روپے کی ایک وہ ڈورمنٹ اکاؤنٹ کی فنڈنگ ہے جس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ جی PTI کو پتہ ہی نہیں تھا اور اسٹیٹ بینک نے کوئی نئے اکاؤنٹ نکال کر دیے، تو اس کے اوپر PTI کی کمیٹی ہوتی ہے جس نے عمران خان صاحب کو ان اکاؤنٹس کے بارے میں نہیں بتایا۔ عمران خان صاحب نے اس میں ایفیڈیوٹ دے دیا۔ یہ وہ ایفیڈیوٹ ہے جو بلاول نے بھی دیا ہوا ہے، شہباز شریف صاحب نے بھی بطور پارٹی صدر دیا ہوا ہے۔ تو اگر اس ایفیڈیوٹ کی بنیاد کے اوپر 5-10 کروڑ روپے کی فنڈنگ جس کا پتہ نہیں چلا اور وہ ڈورمنٹ اکاؤنٹ میں چلی گئی، اگر اس کی بنیاد کے اوپر عمران خان صاحب کو نااہل کیا گیا تو اس کے اوپر پھر شہباز شریف بھی جائیں گے، بلاول بھی جائیں گے۔ سو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ممنوع فنڈنگ کیس دراصل ایک بہت بڑا سیاسی دھوکہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کیس کے اندر بنیادی طور پر ایسا کچھ نہیں ہے جس سے PTI کو یا عمران خان کو ڈائریکٹ کوئی بھی خطرہ ہو، اور یہی وہ بات ہے جو عوام کو سمجھنی چاہیے اور عوام کو بتانے سے موجودہ حکومت ڈر رہی ہے۔ موجودہ حکومت PTI کو ممنوع فنڈنگ کے اوپر جس طرح پریشر میں لانا چاہ رہی ہے، میرا خیال ہے اس میں حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر قانون اور میرٹ کے اوپر اس کو دیکھا جائے تو نہ تو الیکشن کمیشن اس کو PTI کے خلاف فیصلہ دے سکتا ہے اور نہ ہی سپریم کورٹ اس کے خلاف کوئی فیصلہ دے گا۔ سو میرا خیال یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ممنوع فنڈنگ کا یا فارن فنڈنگ کا جو ببل ہے یا جو ایک ہوا سا کھڑا کیا گیا ہے، یہ اپنی موت آپ مر جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔